خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور ہم خداوند اپنے خدا کے شکر گزار ہیں کہ جس نے آج ہمیں اپنے گھر میں لے آیا بڑی حفاظت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اور اس نے ہمارے گھرانوں کی سلامت رکھا۔ ہم خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ مل کر خداوند کا زندہ مقدس پاک کلام کھولیں۔ زبور کی کتاب میں سے 34واں زبور اور اس کی پہلی 10 آیات۔ زبور کی کتاب اور اس کا 34واں زبور اور اس کی پہلی 10 آیات۔ خداوند کے زندہ مقدس پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہے: میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف سے نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر بھی کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ خداوند سے ڈرنے والوں، خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ یہ زبور جو خداوند کی حضوری میں تلاوت کیا گیا، زبور نمبر 34، اور زبور نمبر 34 کی کل آیات 22 ہے، اور یہ زبور رہائی کا زبور ہے جو بزرگ داؤد نے بڑی شکر گزاری اور حمد و ثنا کے ساتھ گایا۔ اگر اس کے حالات دیکھیں، جب یہ زبور بزرگ داؤد نے گایا تو یہ واقعہ ہمیں پرانے عہد نامہ میں سیموئیل کی پہلی کتاب اور اس کے 21ویں باب میں اور 22ویں باب میں یہ سارا واقعہ ملتا ہے کہ بزرگ داؤد اس وقت ایک غار میں چھپا ہوا تھا، اور اس غار میں جب وہ اپنی جان کو بچا رہا تھا کہ دشمن اس کے پیچھے تھے، اس کے سب ساتھیوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اور وہ ایک ایسے ملک میں جا کر اس نے پناہ لی جو اس کا دشمن ملک تھا۔ اس ملک کا باشندہ اور اس ملک کا سرگنا لیڈر، فوج کا کمانڈر جاتی جولیت اسی ملک میں رہتا تھا جس کو داؤد نے مار گرایا تھا، اور جات کے ملک میں اس بادشاہ کے آگے داؤد کو پیش کر دیا گیا۔ اور جس ملک کے اس زبردست سورما کو جس شخص نے مارا ہو،
اور وہ اسی ملک میں پناہ لینے کے لیے آ جائیں، آپ سوچیں کہ یہ سچویشن اور صورتحال کیسی ہوگی؟ اس ملک کے لوگ اسے اچھا سمجھیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جولیت کو داؤد نے اپنے خدا کی قدرت سے ایک ہی وار میں مار گرا دیا تھا، جو کہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا۔ اور اس بادشاہ، اس ملک کا نام جات، اور جات کے بادشاہ کا نام 21 تھا۔ 21 بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا جب اس کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے ملک میں داؤد آیا ہے، جس کے بارے میں عورتیں ناچ ناچ کر گاتی ہیں کہ ساؤل نے تو ہزاروں مارے لیکن داؤد نے لاکھوں مارے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، سیموئیل کی پہلی کتاب اور اس کا 21واں اور 22واں باب پڑھیں، اور یہ ایک بڑی لمبی اور دلچسپ کہانی ہے، اور میں آپ کو اس بات کے لیے ترغیب دیتا ہوں کہ آپ جب اپنے گھروں میں بائبل سٹڈی کرتے ہیں تو اس کہانی کو ضرور پڑھیں، تاکہ آپ زبور نمبر 34 جو اس وقت لکھا گیا تھا، آپ اس کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور آج بھی ہم خداوند کے کلام میں سے اس زبور کے متعلق سیکھیں گے، لیکن میں اس سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے، پس منظر جو ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور جب داؤد 21 بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو داؤد اس بات کو جانتا تھا کہ مجھے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور بادشاہ مجھے تلوار سے کاٹ ڈالے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دشمن جو اس کے اپنے ملک کے لوگ ہیں وہ اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ داؤد کے ساتھیوں نے اسے چھوڑ دیا ہے، وہ خود دشمن ملک کے اندر جا پہنچا ہے اور بادشاہ کے سامنے پیش ہونے کو ہے۔ داؤد نے اپنے لکھا ہے کہ وضع بدلی، اور داؤد نے ایسا بھیس بدلا، اپنے کپڑے چاک کیے، اور لکھا ہے کہ داؤد نے اپنی تھوک سے اپنی داڑھی میں لگائی اور ایسی حرکات کی کہ گویا وہ ایک ایب نارمل شخص ہے۔ اور بادشاہ نے جب اس کو اس طرح کا رویہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ اس کو میرے نظر سے دور لے جاؤ، کیونکہ میں ایسے شخص سے نہیں ملنا چاہتا ہوں جو ذہنی طور پر دیوانہ سا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا اور یوں اس طرح سے اس کی جان بخشی ہوئی، اور وہ وہاں سے بادشاہ کے محل سے نکلا۔ 21 بادشاہ جات کے ملک میں جو تھا، اور وہ ایک غار میں جا کر رہنے لگا۔ جب غار میں جا کر رہنے لگا تو 21واں اور 22واں باب ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اس کے پاس 400 لوگ اکٹھے ہو گئے جو اس وقت کے قرض دار تھے، غریب تھے، وہ بھی اس غار میں اس کے ساتھ آ کر رہنا شروع کر دیا۔ اور داؤد ان غریبوں کا، ان قرض داروں کا اور دنیا سے دھتکارے ہوئے لوگوں کا وہ لیڈر بن گیا۔ لیکن اس نے جب یہ دیکھا کہ خدا نے کس طور سے مجھے میرے ملک کے دشمنوں سے مجھے بچایا، میرے ساتھی مجھے چھوڑ گئے ہیں، جات کے بادشاہ 21 سے مجھے بچایا ہے، اس نے میری سلامتی کی ہے، اس نے زبور نمبر 34 خدا کی حمد و ستائش میں گایا اور لکھا۔ اور یہ وہ زبور ہے جو آج ہمارے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ کس طور سے سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے، تو بھی وہ خدا کی حمد و ستائش کر رہا ہے، خدا کی شکر گزاری کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ خدا نے میرے لیے اب تک ہماری رہنمائی کی ہے، حفاظت کی ہے۔ آج ہم اپنے حالات دیکھیں، آج ہم اپنی صورتحال کو دیکھیں تو ہم بھی خوف اور دہشت کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، شاید اپنے مستقبل کے لیے، شاید ہم ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں اپنے خاندان کے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، شاید ہم اس بات کے لیے بھی خوف زدہ ہیں کہ آنے والا مہینہ جو کرسمس کا مہینہ ہے وہ ایک اخراجات سے بھرپور مہینہ ہے۔
ہمیں اس بات کا ڈر ہے، خوف ہے کہ وسائل کم ہیں، ہم اس بات سے بھی خوفزدہ ہیں کہ ہمارے گھرانوں میں، ہمارے عزیزوں میں ہمیں شادیاں ہیں، شادیاں اٹینڈ کرنی ہے اور شادی کو خود گھر میں ارینج کرنا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال میں سے ہم کس طرح سے نکلیں گے؟ ہماری بھی صورتحال داؤد کی طرح کی ہے، جو اس وقت غار میں چھپا ہوا ہے اور اس کو کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی۔ لیکن جب ہم زبور نمبر 34 کی آیات پر غور کرتے ہیں تو پہلی دوسری آیات کو دیکھیں کہ خوف کا سما ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا اور اس کی ستائش میری زبان پر رہے گی اور میری روح خداوند پر فخر کرے گی۔ ڈر اور خوف کی حالت میں بھی اگر ہم خداوند کی ستائش کرتے ہیں، خداوند کی مدد حمد و ثنا گاتے ہیں، تو مسیح میں میرے عزیزو خداوند ہماری پریشانی کو، ہمارے ڈر کو اپنے اوپر لے لیتا ہے اور ہماری سوچ کا انداز بدل جاتا ہے، ہمارا خیال خداوند پر چلا جاتا ہے، خداوند ہماری سوچ ہماری فکروں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ اسی لیے جب ہم پریشان ہوتے ہیں، اسی لیے جب ہم پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں، خداوند کے حضور میں آئیں تو ہمیں بڑا سکون میسر آتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم پریشان ہیں یا دکھ میں ہیں، غم کی حالت میں ہیں، تو خدا اس وقت ہماری بڑی قریب ہو کر سنتا ہے، کیونکہ خدا انتظار میں ہے کہ کب مجھے پکارے گا اور میں اس کی آواز کو سن لوں گا۔ ہم اسی وقت جاتے ہیں جب ہمیں پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ داؤد یہ جان گیا تھا کہ خدا جو وحد ہے، بزرگ اور بالاتر ہے، اور خدا ہی قابل اعتبار ہے جس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں۔ خدا ہی وہ ہستی ہے جو قادر مطلق ہے اور مالک دو جہان ہے، اور خدا ہی ہمارا سب کچھ رکھوالا ہے۔ بزرگ داؤد خدا کو حقیقی طور پر سمجھ چکا تھا اور وہ یہ جان گیا تھا کہ خدا جو الفا اور اومیگا ہے، وہ اپنی قدرت سے ہر ایک چیز کو سنبھالتا ہے اور خدا قابل ستائش ہے، وہی اس دنیا کو کا خالق و مالک ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا اور اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہمیں دیکھنا ہے کہ اس خوف اور ڈر کی حالت میں جب داؤد نے خداوند اپنے خدا پر اپنا توکل رکھا ہے، تو جب ہمارے گھرانوں پر یا ہم پر خوف اور ڈر کی ایک کیفیت چھا جاتی ہے تو کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم خدا کی طرف راغب ہوتے ہیں یا ہم غیر معبودوں اور غیروں کے پیچھے جا کر اپنے غم کو بڑھا لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمارے لیے آج یہ بڑا مبارک وقت ہے کہ ہم داؤد کو اپنی زندگی میں سامنے رکھیں ایک نمونے کے طور پر، اور اس کی طرح آج کہنا شروع کریں کہ میں خداوند کو ہر وقت مبارک کہوں گا اور اس کی ستائش کروں گا اور میری روح خداوند پر فخر کرے گی۔ وہ کہتا ہے کہ میرا فخر خداوند پر ہے اور خداوند ہی میری قوت ہے، خداوند ہی میری طاقت ہے۔ پالوس رسول بھی پہلا کرنتھیوں اور اس کا پہلا باب 31ویں آیت میں وہ فخر کے بارے میں یہی بیان کرتا ہے کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر کرے۔ اور اسی طرح دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 10واں باب اور 17ویں آیت میں پالوس رسول پھر یہ بیان کرتا ہے کہ غرض جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ ہمیں اپنی لیاقتوں پر، اپنی قابلیت پر، اپنی طاقت پر، اپنے روپے پیسے پر فخر نہیں کرنا ہے، ہمیں خداوند اپنے خدا پر فخر کرنا ہے۔ داؤد کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ صرف خداوند پر فخر کر رہا تھا اور خداوند نے اس کو مشکل کی گھڑی سے نکالا، بلکہ اس کو موت کی وادی میں سے نکالا، اور خدا نے بعد میں ہم جیسا پڑھتے جاتے ہیں سیموئیل کی کتاب کو، تو خدا نے اسے وہاں سرفراز کیا۔
اور بادشاہ بنایا۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہمیں خداوند اپنے خدا پر فخر کرنا ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں یرمیہ کی کتاب میں سے، یرمیہ کا صحیفہ اور اس کا 9 باب، اور اس کی میں 2 آیات آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ 23ویں اور 24ویں آیت میں خداوند خدا فرماتا ہے، یرمیہ 9 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ قوی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں، جو دنیا میں شفقت اور عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی ان ہی باتوں میں ہے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ خداوند خدا فرماتا ہے کہ انسان اپنی لیاقتوں پر فخر نہ کرے، اپنی قابلیتوں پر، اپنی حکمت پر فخر نہ کرے، اپنے مال پر فخر نہ کرے، بلکہ خداوند پر فخر کرے۔ اس لیے بزرگ داؤد اس وقت کہتا ہے کہ میری روح، دوسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں 34 زبور میں، میری روح خداوند پر فخر کرے گی، اور حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے، میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہمارا فخر خداوند ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈر اگر ہماری زندگی میں ہے تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ خدا نے ہمیں جس طرح کے وسائل دے رکھے ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، اور انہی وسائل میں ہمارا قادر مطلق خدا ہمارے ڈر اور خوف کو ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے۔ ہمیں اپنے ڈر اور خوف کو ایک طرف رکھنے کی ضرورت ہے۔ داؤد اگرچہ اس وقت ڈرا تھا، سہما تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ خدا مجھے اس مشکل سے بچائے گا، اور خدا نے اس کو نکالا ہے۔ ہاں، اگر ہم مشکل وقت میں ہیں، مشکل حالات میں ہیں، یا مشکل وقت آنے کی امید ہے، یا ہمارے اندر ڈر پیدا ہوا ہے کہ آئندہ دن کیسے گزریں گے یا ہم کس طرح سے مینج کریں گے، یہ خدا پر آپ چھوڑیں اور خدا کے قدموں میں آ کر جھک جائیں۔ خداوند آپ کو سرفراز کرے گا، خداوند آپ کو ہر طرح سے قبول کرے گا۔ اور خداوند لکھا ہے کہ اس غریب نے، 6 آیت کو اگر دیکھیں کہ اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خداوند کے قدموں میں آ کر حلیم بن جائے، غریب بن جائے، فروتن ہو جائے، اور خداوند آپ کے سب دکھوں میں سے آپ کو رہائی دے گا، سرفرازی دے گا۔ اور لکھا ہے اگلی آیت میں کہ آزما کر دیکھو خدا کتنا مہربان ہے، اور خدا واقعی مہربان ہے جو اس پر توکل کرتا ہے، جو اس کو اپنی زندگی کا خالق و مالک تسلیم کرتا ہے، خدا اسے کبھی بھی محتاج نہیں رہنے دیتا ہے۔ شیر ببر کے بچے تو بھوکے اور محتاج رہ سکتے ہیں، لیکن لکھا ہے کہ خداوند کے طالب کسی بھی چیز کے محتاج نہیں رہ سکتے، وہ خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اپنے آپ کو شکستہ کریں، اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں حلیم کریں۔ زبور نمبر 34 اور زبور نمبر 34 سے ہم سیکھ رہے ہیں، جو کہ بزرگ داؤد کی یہ ایک گواہی ہے۔ اگر ہم اس کی 18ویں اور 19ویں آیت میں بھی لکھیں تو وہ کہتا ہے کہ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ اپنے آپ کو شکستہ بنائیں، خداوند اپنے خدا کے حضور میں آ جائے، وہ آپ کی تمام فکریں اور پریشانیاں اپنے اوپر اٹھا لے گا۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند ان سے رہائی بخشتا ہے۔
مسیح میں میرے عزیزو بڑا مناسب وقت ہے، اب ہم خداوند اپنے خدا کے حضور میں آ جائیں، اپنے آپ کو حلیم کریں۔ زبور 51 میں بھی اس کی 17ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں اور خدا کا بندہ داؤد پھر سے بیان کرتا ہے زبور 51 اور اس کی 17ویں آیت میں کہ شکستہ روح خداوند کی قربانی ہے، اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو یہ وقت ہے ہم اپنے آپ کو حقیر اور شکستہ بنائیں۔ شکستہ دلوں کو خدا شفا دیتا ہے اور خدا شکستہ دلوں کے قریب ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو دانیل خدا کے حضور شکستہ دلی کے ساتھ دن میں 3 مرتبہ خدا کے حضور میں جھکتا تھا، اور جب وہ شیروں کی ماند میں ڈالا گیا تو خدا اس کے ساتھ تھا اور شیروں کے منہ بند ہو گئے۔ جب صدرک میشک اور عبدنجو خدا کے حضور اور خدا کے ساتھ بڑی فروتنی اور حلیمی کے ساتھ چلتے تھے تو وہ مصیبت میں ڈالے گئے، دکھوں میں ڈالے گئے، آگ کی بھٹی میں ڈالے گئے تو خدا ان کے ساتھ تھا۔ خدا آج آپ کے بھی ساتھ ہے، وہ آپ کے بھی غموں اور دکھوں کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، وہ آپ کے وسائل کو بھی زیادہ کرے گا۔ پریشان ہونا، ڈرنا، خوف زدہ ہونا اپنی زندگی سے چھوڑیں، داؤد کی طرح بہادر ہو جائیں اور خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں۔ دانیل کی طرح خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں۔ صدرک میشک اور عبدنجو کی طرح خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کریں اور خداوند اپنے خدا کی طرف نظریں لگائیں۔ جب خداوند ہماری طرف ہے تو وہ ہماری قوت اور دلیری ہے، تو آندھیاں اور یہ طوفان اور یہ مصیبتیں تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ انسان ہمارا کیا کر سکتا ہے؟ نہ کمزوریاں کچھ کر سکتی ہیں، نہ آندھیاں، نہ طوفان، بلکہ جس کی نظریں خداوند کی طرف ہے خداوند اس کی ڈھال اور سپر بن جاتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو خداوند اپنے خدا میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں خداوند اپنے خدا پر توکل کریں اور خداوند اپنے خدا کے حضور میں اپنی تمام احتیاجیں رکھیں، وہ ان کو پورا کرنے والا ہمارا خداوند ہے۔ خداوند آپ کو اس زندہ مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند آپ